اب اس کے بعد آگے بھی کچھ اسی طرح کی آیات مبارکہ ہیں، اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، پہلے یہ بیان ہوا کہ ان کے ساتھ قتال ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی صورتیں کیا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ حرمت والے جو مہینے ہیں تو حرمت والے مہینوں کے بدلے میں حرمت والا مہینہ، اور جو اس کے علاوہ ادب کے تقاضے ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ ان حرمت والے جو مہینے تھے، 4 مہینے وہ تھے جن میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اندر تھا رجب شعبان رمضان اور محرم، ان 4 میں یہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اس کا لحاظ یہاں بتایا گیا ہے کہ ان مہینوں کا خیال کریں، لیکن یہ اس صورت میں تھا جب جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہ کفار آ کے جنگ کرنا شروع کر دیں، لڑائی شروع ہو جائے، پھر یہ جنگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے تمہارے اوپر زیادتی کی تو جتنی اس نے زیادتی کی ہے آپ بھی بدلے میں اتنی کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کیونکہ حق میں یہ قصاص کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قصاص کا مطلب ہے ویسے برابری، کہ جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ویسا آپ بھی کریں۔ انہوں نے ایک مارا ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں ایک ہی مارے۔ اسی طرح کسی نے جو دیگر جو قصاص کے طریقے، ہاتھ کاٹ دیا تو ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، کسی نے دانت توڑا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ برابری، اس سے بڑھنا نہیں۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ جل شانہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اس کا تعلق پچھلی بات کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا اصل میں یہی نیکی ہے۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ جس نے جتنی زیادتی کی اتنے ہی آپ اس کے ساتھ کریں، لیکن اس سے بڑھنا نہیں۔ اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے دونوں طرح کے معنی ہیں، ایک تو ہے کافروں کے ساتھ اور ایک ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ اگر بندہ معاف کر دے تو اسے اس پر اجر ہے، لیکن کفار کے ساتھ اس معاملے میں کوئی نرمی والی صورت نہیں، وہاں یہی حکم ہے کہ جتنا وہ کریں آپ اسی کے مطابق ان کے ساتھ کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی خود ایسے کام کر کے جس کی وجہ سے خود ہی آپ کے اوپر عذاب کے دروازے کھلے، خود ہی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، تو اپنے ہاتھوں سے تو یہ سب نہ کرو نا۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر یہ تو اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ کسی پر وہ زیادتی فرماتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہماری اپنی غلطیاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، اس کی بنا پر ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی کو بیان کیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ مختلف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، کہیں کہا اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہیں کہا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہیں کہا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ مختلف لوگوں کے درجات کے اعتبار سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جو بھی یہ اچھے کام کرے گا تو ظاہری بات اچھا کام ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جیسے پہلے گزرا نا حج کا حکم، عمرے کا حکم، دوبارہ پھر اسی حکم کو بیان فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یا خاص بات بیان کی اخلاص کی، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، لیکن کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے حج کے لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ لوگ حاجی کہیں گے، حج کرنے کے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں جناب بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی چیزیں وہ خرید کے لے آئیں گے، جیسے ہمارے ایک رواج بن چکا ہے۔ بہت سارے لوگ عمرے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ وہ بچے کی شادی کرنی ہے، شاپنگ بھی وہیں سے کر لیں گے، مقصد یہ ہوتا ہے۔ آج کل یہ سسٹم بڑھتا جا رہا ہے
اور پھر کسی کو ویسے کوئی سیر و تفریح کرنی ہے، چلو عمرہ بھی کر لیں گے، سیر بھی ہو جائے گی، تو یہ سیر تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کو عمرے کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ حج تو آپ کا ہو جائے گا لیکن آپ کو حج کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو کوئی بھی عمل ہے اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے اخلاص، یعنی اللہ کی رضا۔ اب ایک بندہ حج بھی کرے، اتنی مشقت بھی اٹھائے، پیسہ بھی خرچ کرے، احرام کے اندر بھی 4 دن رہے، پھر اس کے بعد وہاں طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، اتنا چلے کہ تھکاوٹ بھی ہو جائے اور پھر اجر کچھ بھی نہ ملے، تو اتنی ساری تھکاوٹ کرنے کے بعد، اتنی ساری مشقت کے بعد اگر فائدہ کچھ نہیں ہوا تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوا یہ سارا کچھ کرنے؟ تو یہ